پہلے تو میں تمام مہمانوں سے درخواست کروں گی کہ اپنی پوری توجہ اس تقریب پذیرائی کو دیں. ناہید صاحبہ مہمان ہیں اور دور سے آئی ہیں تو ہمیں اپنی صدرن ہاسپٹیلٹی کا ثبوت دینا ہے. ہستی آنکھیں، روشن چہرہ، کھلتی رنگت، دھیما لہجہ، اپنے خال و خد میں مجھ کو تیرے خد و خال مبارک. محترمہ ناہید برگ کا تعارف ان کا یہ اپنا شعر کس خوبصورتی سے کروا رہا ہے. ہستی آنکھوں، روشن چہرے، کھلتی رنگت اور دھیمے لہجے کی مالک کوئی اور نہیں، ناہید برگ صاحبہ خود ہیں، جو خوش قسمتی سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ان کے تیسرے مجموعہ کلام کوئی نہیں دوست کی تقریب پذیرائی کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. شمالی امریکہ کی ادبی کہکشاں میں کئی خوش کلام شاعرات جگمگا رہی ہیں. مونا شہاب، ادیبہ شاہد، ناہید شاد، جویریہ حسنین، عشرت آفرین، یہ سب امریکہ میں اردو شاعری کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. ناہید برگ بھی امریکہ کے ادبی افق کا ایک روشن ستارہ ہیں. پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، مگر ان کے اور بھی کئی تعارف ہیں. جامع صفات خاتون ہیں، منفرد لب و لہجے والی شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، مترجم ہیں اور مشاعروں اور ادبی محفلوں کی منتظم اور میزبان بھی ہیں. ناہید کا نام یقیناً ان شخصیات میں شامل ہے جن کے ہونے سے شمالی امریکہ میں اردو ادب کا گلستان مہک رہا ہے. ناہید کی شاعری پڑھ کر تازہ ہوا میں سانس لینے کا احساس ہوتا ہے. ان کے اشعار میں فکر و خیال کی تازگی ہے. ان کے کلام میں جدت ہے، مگر جدیدیت کی انتہا پسندی نہیں. وہ خود کہتی ہیں، میں گیت ایک قدیم ہوں، لہجہ جدید ہوں، میں لو ہوں حسن و عشق کی، تو گنگنا مجھے. مغربی معاشرے میں ایک عرصہ گزارنے کے باوجود وہ مشرقی روایات کی پاسدار ہیں. اس سے آگے نگاہ جھکتی ہے، کہہ دیا نا کہ ہاں محبت ہے. اردو ادب کی کئی نئی شاعرات نے بے باکی کو اپنی پہچان بنایا ہے، لیکن ناہید کے یہاں ایک شائستگی ہے، رکھ رکھاؤ ہے اور مشرق کی صالح روایات کی ترجمانی ہے. یہ میرا حسن بھی ہے، عزت بھی، میری پہچان ہے حیا کا رنگ. ناہید کی شاعری کی ایک بہت بڑی خوبی اس کا جمالیاتی حسن ہے. وہ اپنے کلام میں نہایت مدھم سر لگاتی ہیں. ان کی شاعری میں ایک نغمگی، ترنم، شگفتگی اور بہاؤ ہے. دور تک یہ جو زرد پودے ہیں، تیرے وعدے ہیں اور مجھ سے ہیں. کس کی آواز کی دھنک مہکی، چاند تک خوشبوؤں کے سائے ہیں. یہ اشعار پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کی تخلیقی فضا رنگ و نور میں ڈوبی ہوئی ہے. نعت کے یہ شعر ملاحظہ کیجیے، خوشبوئے سندنی جو میرے گرد ہے، تو درود محبت میرا ورد ہے. اور یہ دیکھیے، شوق دیدار میں مہکتے ہوئے، پھول تو پھول سارے خار بھی سبز. لیکن ناہید کے کلام میں جہاں جمالیات قدم قدم پر قاری کا دامن تھام لیتی ہیں، وہیں فکر و جذبے کی کشمکش بھی دیکھنے کو ملتی ہے. کہیں وہ تصوف کی چادر اوڑھے ایک درویش کا روپ دھار لیتی ہیں. مجھے وجود سے، موجود سے نہیں ہے غرض، ہے لا وجود کی مجھ میں صدا میرے درویش. اور اس شعر کی گہرائی دیکھیے، جو یقیناً اس کے مجموعہ کلام میں میرا پسندیدہ شعر ہے. صبر کر حوصلہ رکھ، ہاتھ نہ دستک سے کھینچ. صبر کر حوصلہ رکھ، ہاتھ نہ دستک سے کھینچ. ساتواں در ہے یہ، تا دیر صدا چاہتا ہے. بقول رفیع الدین راز کے، اس شاعرہ کی آنکھ میں کوہ ندا کی تلاش جیسا کوئی خواب خیمہ زن ہے. کس تماشے کا تمنائی ہے، کیا چاہتا ہے دل جو موجود و میسر کے سوا چاہتا ہے. کیا اچھا شعر ہے. بشیر بدر کی یاد آ گئی. اب کسے چاہیں کسے ڈھونڈا کریں، وہ بھی آخر مل گیا، اب کیا کریں. ناہید کی شاعری میں عورت کا دل دھڑکتا سنائی دیتا ہے. ان کی غزل سے ایک جیتی جاگتی عورت کی سانسوں اور روح کی خوشبو آتی ہے. ان کے کلام میں کہیں ایک رومان پرور اللہ لڑکی جھانکتی نظر آتی ہے، تو کہیں ایک لاڈلی بیٹی اور کہیں ایک سلیقہ شعار عورت اور مہذب مشرقی خاتون نظر آتی ہے. میں پری تھی، 7 سوالوں کی میری شرط تھی، مجھے سارا کچھ ہی بھلا دیا تیرے عشق نے. یا پھر کہتی ہیں، تیرے اندر جو زندہ عورت ہے، کیا کبھی اس سے رابطہ ٹھہرا. کہتی ہیں کہ اس کی آنکھیں کہہ رہی ہیں، میں بھلائی جا رہی ہوں.
لے سنبھال اپنا اثاثہ رکھ جدائی جا رہی ہوں. یا اس شعر کی خوبی دیکھیے, ندرت خیال دیکھیے کہ کوئی تو بات اس کی مان لیتی, محبت عمر میں مجھ سے بڑی تھی. واہ. اور اس شعر کا نسائی لہجہ دیکھیے, تیرا سلوٹوں سے بھرا لہجہ سن کر میں شکنوں سے اندر تلک بھر گئی تھی. اس کو پڑھ کے مجھے واقعی پروین شاکر کی یاد آئی. یا پھر وہ مجھے بھولنے کا سوچے تو اس کا سب اختیار مر جائے. اور اس شعر کی خوبی دیکھیے, تم سے وعدہ کیا تھا قائم ہوں, دیکھ لو مسکرا رہی ہوں میں. کچھ نہیں کیا میرے لیے تیرے پاس, زندگی دیکھ جا رہی ہوں. کہیں کہیں ان کے کلام میں قطعیت اور زنانہ تحکمت بھی مزہ دے جاتی ہے. ہمارے قول کو سمجھے نہ سمجھے آپ پر ہے, اگر ہم کہہ رہے ہیں آپ کے ہیں ہم تو بس ہیں. یا پھر میں اپنی تعمیر میں مصروف عمل ہوں, تا دیر کوئی گفت و شنید نہ کی جائے. اور اس شعر کا لب و لہجہ دیکھیے, عشق زنجیر بن کے کہتا ہے, سوچ مت پاؤں میں تو ڈال مجھے. کیا اچھا شعر ہے. عشق زنجیر بن کے کہتا ہے, سوچ مت پاؤں میں تو ڈال مجھے. اور یہاں تو ردیف ہی پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ان کے لہجے میں تیقن اور آواز میں تمکنت ہے. زندگی شاعری ہے بحث نہ کر, سخن مانوی ہے بحث نہ کر, وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو, عشق ہی دائمی ہے بحث نہ کر. ناہید نے اپنی شاعری میں کہیں بھی مشکل اور ثقیل الفاظ استعمال نہیں کیے. ان کا کلام عام فہم زبان میں ہے اور اس میں غیر ضروری آرائشوں سے اجتناب برتا گیا ہے. سہل ممتنع ان کے کلام کی بہت بڑی خوبی ہے. ان اشعار کی سادگی اور بے ساخت کی ملاحظہ کریں. مسکرانا بھی ہے اداکاری, اور لگاتار کر رہی ہوں میں, اپنی آنکھوں کو مون کرنا ہی اس کا دیدار کر رہی ہوں. یا پھر وہی شعر جو ملیحہ بہن نے بھی پڑھا تھا کہ پہلے سترنگ خواب بنتا ہے, عشق پھر اضطراب بنتا ہے, تو میرا وقت کھا گیا سارا, میرا تجھ سے حساب بنتا ہے. بہت. یا پھر اس مختصر ترین بحر کو دیکھیے, کم سے کم الفاظ میں کیسے انہوں نے مکمل مضامین کو سمو دیا ہے. کچھ کرم کیا جائے, ہجر کم کیا جائے, اپنے واسطے خود کو تازہ دم کیا جائے. اور یہ شعر پڑھ کے تو جان ایلیا کا مجھ کو عادت ہے روٹ جانے کی, آپ مجھ کو منا لیا کیجئے یاد آتا ہے. کہتی ہیں اس سے ناراضگی بھی اپنی جگہ, جب منا لے وہ مان جاتی ہوں. چھوٹی بہر کی سادہ غزل کو ملاحظہ کریں, کتنی باتوں سے بھری ہے دیکھو, خاموشی بول اٹھی ہے دیکھو, دل دھڑکتا نہیں ہے سینے میں, ہجر کی میخ گڑی ہے دیکھو. ناہید اپنی والدہ سے بہت محبت کرتی ہیں. انہوں نے اس جذبے کا خوب اظہار کیا ہے اور ماں کے تصور کو نہایت خوبصورتی سے اپنے اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے. ماں کے بارے میں اتنے مؤثر اشعار منورانہ کے سوا صرف ناہید ہی کے یہاں ملتے ہیں. خوبصورت حسین اور شفاف, تیرے جیسی تو چاندنی ہے ماں. اور پھر کہتی ہیں کڑی دھوپ میں مجھ کو جلنے نہ دے گا, میرے ماتھے پر ماں کے ہونٹوں کا نم ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ ماں نے سینے میں دعائیں پھونک کر وقت رخصت مجھ میں بھر دی روشنی. ہمیں سے کتنی مائیں ہیں جو بچے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ان پہ پڑھ پڑھ کے دعائیں پھونکتی ہیں. اور یہ شعر مجھے بہت اچھا لگا. یہ جو میں نے شعر شروع میں ان کا تعارف کے لیے پڑھا تھا اسی غزل کا ہے کہ اینک اور چادر میں بالکل تیرے جیسی لگتی ہوں, تیرے جیسا مجھ کو اماں ملبوس خوشحال مبارک. ناہید جب اپنے اطراف پر نظر کرتی ہیں تو سیاسی اور سماجی مسائل اور لوگوں کا دکھ درد انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. انہوں نے معاشرے کی بدصورتیوں کو بھی اپنے الفاظ کا پیرہن پہنایا ہے. ایک سچے فنکار کی طرح وہ بھی اپنے دل میں حب الوطنی کے جذبے کو بیدار دیکھتی ہیں. وہ اپنے ملک میں امن کا ماحول اور ملک کو مائل و ترقی دیکھنا چاہتی ہیں. ان کی فطری خواہش ہے کہ اہل سیاست مخلص ہو, اس لیے وہ اپنی شاعری میں کھل کر ان سیاسی رہنماؤں کے خلاف بات کرتی ہیں جو اپنی ذات اور خاندان کو ملک و قوم کی فلاح و بہبود سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. آپ سے ایک سوال ہے صاحب, کیا وطن لوٹ مال ہے صاحب؟ ہنستا بستا یہ گھر اجاڑ دیا, کیا ذرا بھی ملال ہے صاحب؟ ناہید کا یہ مجموعہ کلام ایک مؤثر, باوقار اور خوبصورت تحریر ہے. یہ ان کی شخصیت کے بے شمار پہلوؤں کا آئینہ دار ہے, ان کی تہذیب و شائستگی کی دلیل ہے.
اس کی تازگی، شگفتگی، رعنائی، دلکشی اور ندرت یقیناً بعض اوقات قارئین کے معیار پر پورا اترے گی اور ادبی حلقوں میں اسے بہت پذیرائی ملے گی۔ یہ اداسی تو مار ڈالے گی، کچھ کتابیں خرید لاتی۔ بہت شکریہ۔